کیونکہ بعض اوقات تاریخ میں فیصلے علل اعلان نہیں ہوتے، وہ پیغامات کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اوپیک کو دیکھیں تو یہ صرف ایک تنظیم نہیں، یہ ایک ایسا معاشی اتحاد ہے کہ جس کے نیچے دنیا کی توانائی کی شہ رگیں بہتی ہیں۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے اور اگر ہم اوپیک کو دیکھیں تو یہ صرف ایک تنظیم نہیں، یہ ایک ایسا معاشی اتحاد ہے کہ جس کے نیچے دنیا کی توانائی کی شہ رگیں بہتی ہیں۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اوپیک آخر ہے کیا۔ لیکن اس سے پہلے 98% لوگ ہمارے تجزیے، عالمی خبریں، بریکنگ نیوز، یہ ایک ایسا معاشی اتحاد ہے کہ جس کے نیچے دنیا کی توانائی کی شہ رگیں بہتی ہیں۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اوپیک آخر ہے کیا۔ لیکن اس سے پہلے 98% لوگ ہمارے تجزیے، عالمی خبریں، بریکنگ نیوز اور بریکنگ سٹوریز کے ساتھ ساتھ طاقتور انالیسس سنتے تو ہیں، مگر سبسکرائب لندن کے تجزیہ کار فیصلے بدلتے تھے اور بیجنگ اپنی انرجی پالیسی ایڈجسٹ کرتا تھا اور اسلام آباد میں عام آدمی پیٹرول پمپ پر نئی قیمت دیکھتا تھا۔ اور اب اگر بات کریں تو اسی نظام کا ایک اہم ستون یعنی یو اے ای الگ ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ یو اے ای کیوں الگ ہوا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اصل گیم ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ یو اے ای کا جو پاور بیس ہے وہ ابوظہبی یا دبئی نہیں بلکہ ایک کسی حد تک فجیرہ بھی ہے، جو کہ ایک اسٹریٹجک پورٹ ہے۔ فجیرہ یو اے ای کا خاموش مگر فیصلہ کن ہتھیار ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یو اے ای صرف دبئی ہے، انہیں فجیرہ کی اوپیک سے آخر نکلا کیوں اور جا کہاں رہا ہے؟ کیا وہ امریکہ کے قریب جا رہا ہے؟ کیا وہ چین کے قریب جا رہا ہے یا چین کے ساتھ کوئی انرجی الائنمنٹ کرنے جا رہا ہے؟ کیا وہ اسرائیل کے ساتھ